قال الملك انی ارى 7 بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے. بادشاہ تو غیر مسلم تھا, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا, کچھ صحیح آدمی تھا, کچھ 2 نمبر نہیں تھا, کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا, انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا, اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا, اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا 7 بقرات سمان. میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں, یاکلوہن 7 عجاف, انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر, اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا, اے میرے درباریوں بڑے لوگوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا, کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی, لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے, فقہ کی علم بھی ان کے پاس ہے, میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے, جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں, سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور بخاری کا بھی ان کو پتا ہے, مسلم کا بھی ان کو پتا ہے, تاریخ بھی ان کو پتا ہے, انہی کو سب کچھ پتا ہے, باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں, ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے, بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی, میں تو تعبیریں بتاتا نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی, میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی, ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی, پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو, آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا, یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے, نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی, اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتا. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں, گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں, اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے کہتے ہیں نا میلا, اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ, وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا, تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتے ہیں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, میاں ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے, بعض دفعہ نہیں آتی.
جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا, اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے؟ تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام, بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے, پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں, بغاوتوں کو کچلنا, سلطنت کی حدود کو, ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے, تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا, ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے, تو یہ دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں, ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما, جس کو نجات ملی تھی نا, جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا, اس کو ایک دم یاد آیا, ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, میں بتاؤں گا تعبیر, مجھے ایک بندہ معلوم ہے, اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا, اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے, جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست, افتینا فی سبع بقرات سمان, ذرا فتویٰ دیں ہمیں, ذرا مسئلہ بتائیں, ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس, میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا, ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں, الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا, پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے, کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے, بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے, دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے, پھینکتے رہتے ہیں. پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں, انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا, بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ, جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا, سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو, خوشے جس کو کہتے ہیں, گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے, یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے, تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے, ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن, اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے,
جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے؟ کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار، نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے، کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو، ادھر دعوتیں کر دی، جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے، اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے، پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے، اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں. اس لیے اعتدال والا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ ان کو یہ بتایا. قال الملک اتونی بھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو. پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی، مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا. اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر، لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا، ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو. پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا، میں تھا یا وہ تھی؟ کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا؟ پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا، کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بولتے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا. یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک، میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات. کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو، ہم تو نہیں، بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے، میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے. پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے، ہم کیا تھے؟ ہم غلط تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا. یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے، بھائی پہلے جیل سے نکلو، یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے، کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے. جب رہائی ہو گئی تعبیر بتا دی، کہہ گیا بس پھر نہیں، ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں، ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو. اس سے خوب سمجھ لو، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے. تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے، یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے، یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے، یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں، یوسف علیہ السلام کیسے جاؤ، میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں، مجھے رہا کرو بس، چھوڑ دو، تعبیر بتانی تھی بتا دی چلو. نہیں نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا، تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے بلائے اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا،
تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے, اس کی تعویل کرتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے. وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا. نہیں یہی بات سمجھ. بھائی ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں. وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا 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 نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں. انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا.
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر و اذکار شروع کر دے نا، تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے، تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں، کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا، شاید یہ کون ہے، چانسز ہیں کہ شاید میں ہی، کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے، تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، تو کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے. اور ایسا ہوا بھی. ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا، صبح شام ذکر کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا، میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب، تو کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی ہوں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا. کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بندہ پیل کے نہ چلا جائے. یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی مار مور نہ دے. کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے، آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ، ٹھیک ہے نا، مل کے دکان چلاتے ہیں. وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی، کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ. حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں، آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے، بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے، یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں. لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بہی، ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا. یہ میں نے جو مستنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے، جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا، یہ مستنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے، اب یہ مروائیں گے مجھے. ٹھیک ہے یہ بھی رہیں گے وزیر، ان کو عہدے رہیں گے، لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ یوسف ہوگا. مجھے ایسے لوگ چاہیے. تو فلما کلمہ، جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا، بات چیت کی، اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا. حکومتی معاملات میں کیا کروں گا، آپ امین بھی ہیں میرے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم، آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے، تو اپنی شکل تو دیکھ. ایسے کہہ سکتے تھے نا، تو بت پرست آدمی ہے، پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے، کافر جو نہ مانے، جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر، اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بھائی، گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب. یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج، آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ. شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. قوم نے الزامات لگانے تھے، کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں، کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں، کافر بادشاہ عہدے دے رہے تو قبول کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نہ سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی، مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھئی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے. یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا
تو آپ کو پتا ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو, بارشیں بند, پیداوار زیرو ہو جائے, تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے, وہ بجٹ کیا نکالتا ہے, بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر, یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے, مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم. بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ جو CA کرتے ہیں نا آج گورے, CA کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے, بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھی, کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے, آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے. تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا, یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس. تو یہ علم کی بنیاد مسلمان, اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں, تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو, معیشت کا علم ہو. یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر. دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو. خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے, ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں امین بھی ہوں, میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا, دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا. ان کو پتا ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ, مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں, ان کی بھی کوشش کرو, ان کو مالی تعاون کرو, لیکن اب اسکولوں پہ محنت کرو. ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے, جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں, وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں. تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو. وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں, کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں, ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا. مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے, اچھے فوجیوں کی بھی ہے, اچھے ججوں کی بھی ہے. اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا, ادھر مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلا کلعدم ہے, جج کیا کہہ رہے ہیں, خلا ہو گیا. لوگ سن کس کی رہے ہیں؟ ججوں کی سن رہے ہیں. اتنے کیسز ہر ہفتے عدالتی خلا کے وہ عورتیں خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں, وہ زنا ہو رہا ہے, وہ نکاح تھوڑی ہے. طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے, شوہر کے پاس ہے, مگر دے مار 4.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں خلا کی. تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے, اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جلدی سے چلتا ہوں میں آگے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا, آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا, کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا, یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مہنجو
وہی ہوتا ہے. گھر میں پڑا رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں, ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں, میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا, کہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے آپ, لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ بیٹھ. اچھا بھائی خیر, تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے, پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو, لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے, آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے. تو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے, جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں. پہلا انعام, آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام, آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا, اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. تیسرا, آپ غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں. دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. فقیروں کو بھیک دے دے کے, آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں, مستحق ہے نا, اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے, اس کو لت پڑ گئی ہے, پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے, کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے, اس کو تھوڑا صفائی کر دو, میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے, اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے, غنی مستغنی سے نکلا ہے, بے پرواہ, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا, اس کو آپ نے بیچا, نیلام کیا, کلہاڑا دیا, کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ لائے, 1 درہم کے 2 درہم, 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں, اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا, جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا, گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے, ٹھکانہ دیا. غریب تھے, غنی کر دیا. اور علم نہیں تھا, اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا
کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں, زبان سے کیا کہہ دیں, الحمدللہ. نہ, قرآن نے کہا آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا, لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں, آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا, اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا, اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں, علم کی نعمت خاص طور پر, اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو, آپ لینے کے لیے چلے جائیں, بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, بعض گھنٹہ لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا, آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی, اس آیت سے, کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا, ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے, اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی, اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, بخل کرتا ہے, زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی. اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں. کذالک کنتم من قبل, اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے, ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے, تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا, تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کو علم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کذالک کنتم من قبل, اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے, اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا. اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی, اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی, اس نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا, اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کے دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا, ہنر دیا, اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو, اس علم کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرو. بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا.
حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائڈ کیا ہے نا, تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے. تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور 3 نعمتوں کا شکر بیان کیا. تو ان 3 نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں, تو 3 کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو آج سے اس بات کا عزم کریں, محاسبہ کریں, بیٹھیں, دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا, پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے, پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں, دعا فرمائیں, یہ پریشانی, یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا, وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا, کروڑ پتی آدمی ہے, بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی, اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی, وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے, جو بھٹا بیچ رہے ہوتے, تو اپنے دوست سے کہنے لگا, اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت, اسلام آباد کا بنگلہ, میرا بزنس لے لے, یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے, تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا, جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں, اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفنس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں, اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو ہوس ہے بھائی. ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور
जन्नत में चला गया ना तू, एक टेंशन बर्दाश्त कर ले। फ्री फोकट का तुझे पराठे मिल रहे हैं सुबह के, फ्री फोकट का तुझे अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है, भले सलावातें सुन के मिल रहे। भिखारी को आप 2 रोटी 2 गालियां देके वो कहेगा 2 और दे दे, 4 गालियां और लगा दे साथ में, क्योंकि भिखारी को अंदाजा है कि 2 पराठों की क्या, मेरे मुंह से रोटी निकलती नहीं है, लफ्ज निकलता है, पराठा ही निकलता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब भी बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग होती है ना, सब कुछ मिलता है, कराची के होटल के पराठे नहीं मिलते। अभी मैं सऊदी अरब से आया हूं कल, नहीं मजा आया यार, पराठे नहीं थे, तो इसलिए मेरे मुंह से रोटी का लफ्ज निकलता ही नहीं है। तो भिखारी को आप, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसको मोटी मोटी गालियां देके 2 पराठे पकड़ा दो, गुस्सा करेगा वो, फिर भी शुक्रिया अदा करेगा, इसलिए कि वो अपने आप को इसका भी मुस्तहिक नहीं समझता। और जो घर में बेटा होता है ना, करोड़पति बाप का, वो समझते हैं सारा मेरा है, मैं इसका मुस्तहिक हूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ओ भाई तू समझ कि मैं मुसाफिर खाना है, अल्लाह ने मुझे बड़े बाप के घर में पैदा कर दिया, ये मेरा एहसान नहीं, किसका एहसान है, अल्लाह का एहसान है। जो मिल रहा है ग्रेवी में खाओ, इस पे अगर अब्बा सलावातें सुना के, अब्बा फिर भी मुझे अपना बेटा ही समझ रहा है, कोई बात नहीं अब्बा 2 गालियां और, लेकिन रात को घर से नहीं निकालना मुझे, आप समझ रहे हैं ना। सुना करो अब्बा की गालियां, इस पे सवाब मिलता है, खुदा की कसम, बर्दाश्त पे सवाब मिलता है, बाप की पेशानी पर मोहब्बत से देखने पर हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है ये। तो जब आप अपने आप को ये समझोगे मैं इन चीजों का मुस्तहिक हूं ही नहीं, तो जितना मिलेगा उस पे क्या होगा, शुक्र अदा होगा। भाई हम तो इसके भी मुस्तहिक नहीं थे, अल्लाह ने हमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो हम तो ये चीज बताते हैं लोगों को कि भाई, वो अक्सर एक मैं वाकया सुनाता हूं, बस ये वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। एक नजूमी के पास एक आदमी गया और अपनी हाथ दिखाई, नजूमियों को आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन वैसे ही लोग चले जाते हैं। तो नजूमी ने हाथ देख के कहा कि भाई 10 साल तक, वो गरीब आदमी था, नजूमी ने कहा 10 साल तक तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। ये बड़ा खुश हो गया कि 10 साल बाद क्या होगा, भारे न्यारे हो जाएंगे। उसने कहा 10 साल तक गुर्बत की परेशानी तुम्हें और रहेगी। ये खुश हो गया, चलो 10 साल के बाद। उसने कहा फिर क्या होगा, उसने कहा फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। तो मैं बेरोजगारों से कहता हूं रोजगार तलाश करो, नहीं मिल रहा इसी को एंजॉय करो आप। बेरोजगारी का जो मजा है वो रोजगार में नहीं है, हकीकत है, इससे बर्दाश्त पैदा होती है इंसान के अंदर। तलाश करो रोजगार, सुस्त बन के ना बैठ जाओ। जब कोई परेशानी आए, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, फना होने की। यहां बड़े बड़े खुशहाल लोग आए, वो चली गई 96 साल में यार, है भाई 96 तोपों की, 96 में गई 98 में गई, 96 साल में 96 तोपों की सलामी दी गई है उसको। अब फर्ज कर लो मैं और आप, अगर हम तो बरतानिया के वीजे के लिए तरस रहे होते हैं ना, मिल जाए तो बड़े खुश। उसको वीजा नहीं मिला, बरतानियों की मां थी वो, बरतानियों का बाप था वो। हमें अगर बरतानिया का बाप बना दिया जाता तो 96 साल के बाद भी हमारा वही हशर होना था जो मलकाए बरतानिया का हुआ है। तो यार नतीजा तो सबका एक ही जैसा है ना, पाइप के मुंह में बैठो या पाइप तुम्हारे मुंह में हो रिजल्ट एक ही है। जब रिजल्ट वही निकल रहे हैं भाई उसका, तो क्या है यार, जिसने ज्यादा समोसे खा लिए, जिसने 2 पराठे खा लिए, जिसने नहीं खाया, जो रोजगार है, जो बेरोजगार है, थोड़े दिनों की कहानी है। रिजल्ट क्या होने वाला है, एक जैसा। कब्रिस्तान जाया करो, डिफेंस के तो खास तौर पे जाया करो कब्रिस्तान, बड़े बड़े लोग यहाँ नीचे दफन होते हैं, तो जाके देखा करो यार ये फलां का बंगला, ये फलां का बंगला। अभी एक दफा मैं जब गुलशन इकबाल में रहता था ना पहले, तो मैं घर तलाश कर रहा था गुलशन इकबाल में, तो किसी ने मुझे कहा यहाँ बड़ा वीआईपी सा कब्रिस्तान है। मैंने कहा यार कब्र में जाने के बाद नहीं पता चलता कि वीआईपी है या औरंगी टाउन का कब्रिस्तान हो, गंदे नाले का कब्रिस्तान हो या डिफेंस का। अंदर से सारे क्या होते हैं, जितने कीड़े एक गरीब रक्षे वाले की लाश पे होते हैं, उतने ही मेरे भाई माजरत के साथ डिफेंस वालों की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। तो ये डिफेंस आप लोग रहते हो ना, ये ज्यादा 2 टके की खुदा की कसम रहो आप, ऐसा ना छोड़ के आप गंदे नाले चले जाओ, ये मतलब नहीं है। क्योंकि वहां जाओगे तो जल्दी कब्रिस्तान जाने का चांस होगा, वहां डेंगी वेंगी नालों में बहुत फैला हुआ है आजकल। तो लेकिन हकीकत ये है कि 2 टके की वैल्यू, इन चीजों से दिल लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, आगे स्टेशन पे आपने उतर जाना है, कोई दरवाजे पे लटक के जा रहा है, कोई नीचे बैठ के जा रहा है, कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है और कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है।
آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے, بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے؟ برابر, ختم, فنش, تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار, 96 سال میں 21 تو اس کو 96 توپوں کی, میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے جو یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں, یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے, اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو ایک مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہے پتہ نہیں, 18 دن تک اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول, اول تو ہم کو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے, میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں جی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو, ہماری ملکہ اور ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو دی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے, اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء الحق کیا وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں, تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا, کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے, ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں. اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہے, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.